الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے، اور بالخصوص جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، رب عز و جل اس کو دنیا اور آخرت کی بے فکریاں عطا فرماتا ہے، یعنی کہ دنیاوی طور پہ فکریں ختم ہو جاتی ہیں اور آخرت کی فکر بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اگر ہم کثرت سے درود پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھیں گے۔ اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کا جو ایک علماء نے ہمیں فیگر بتایا ہے، گنتی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ کم سے کم 313 مرتبہ جو روزانہ درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ضرور اس کی عادت بنائیں کہ کم سے کم 313 مرتبہ روزانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور بڑا درود پاک نہ پڑھ پائیں تو چھوٹا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ بالخصوص جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اس وقت بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں، اس کے جواب میں آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اگر کاپی پینسل ہوگی تو آپ لکھ پائیں گے۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے۔ کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ اسم اعظم بھی الحمدللہ ہر پروگرام کے آخر میں آپ کو بتایا جاتا ہے۔ کاپی پینسل بہت ضروری ہے روحانی دنیا کو دیکھنے کے لیے، کاپی پینسل رکھ لیجئے تاکہ کوئی سوال ہو تو ضرور انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ وظائف لکھ پائیں۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام بشرا نورین ہے۔ بشرا نورین۔ میری والدہ کا نام ہے عزیز النساء۔ ٹھیک ہے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ میں کافی ٹائم سے بہت زیادہ بیمار ہوں۔ صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ میری شادی نہیں ہو پا رہی۔ رشتے کا مسئلہ بھی ساتھ۔ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ سعید بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے۔ جی سعید بھائی، امی کا نام؟ بھائی کا حساب چیک کرانا ہے۔ بھائی کا نام؟ امی کا نام ہے کنیز اختر۔ ٹھیک ہے۔ بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی کا نام ہے محمد انیس۔ محمد انیس۔ جی، امی کی والدہ کا نام ہے مہتاب بی بی۔ مہتاب بی بی۔ مسئلہ کیا ہے دونوں کا؟ امی جب گھر میں ہوتی ہے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، باہر ہوتی ہے تو صحیح ہوتی ہیں، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو بھائی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی، میرے 2 مسئلے ہیں۔ پہلے نام بتائیے۔ جی، میرے شوہر کا نام ہے سکندر اقبال۔ سکندر اقبال کی امی؟ مسرت بی بی۔ صحیح ہے۔ کیا مسئلہ ہے ان کا؟ اور میرا نام لکھ لے شیزہ نصیر۔ شیزہ نصیر۔ امی؟ ارشاد بیگم۔ ٹھیک ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ میری شادی کو 1.5 سال ہو گیا، تو میرا شوہر بہت ہی لاپرواہ ہے،
ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، میری بچی بھی ہے۔ اچھا، لاپرواہی کس طرح کی؟ خرچہ وغیرہ میں تنگ کرتے ہیں؟ ہاں خرچہ میں، ان کی جاب بھی کوئی نہیں ہے نا، اللہ خود آپ کو کہتے بھی پر وہ کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ آسانی کرے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی، میں ٹیکسلا سے بابا جی بول رہا ہوں۔ جی بولیے، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام کیسر ہے، اور میرا ایک سالہ ہے، اس کا ذہنی توازن کا کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا، سوال ان کے لیے ہے تو ان کا نام اور ان کی امی کا نام بتائیے۔ جی ان کا نام اظہر، اظہر کی امی؟ والدہ کا نام پروین۔ اچھا، ان کی امی پروین ہے۔ ذہنی مسئلہ، ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس تو جاتا ہی نہیں، بس ہر وقت گھر میں لڑتے ہیں۔ اچھا، لڑتا ہے۔ جی عمر کیا ہے اس کی، آپ کے سالے کی؟ جی، عمر کیا ہے ان کی عمر؟ یہ عمر تقریباً ان کی 40 اور 50 کے درمیان ہے۔ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی پیر صاحب، یہ کہنا تھا کہ گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں بہت زیادہ، اگر آپ کے تعویذات کسی طریقے سے مل جائیں۔ میری بہن دیکھیں، تعویذات منگانے کے لیے تو میں ہر پروگرام میں ہر اس بھائی اور بہن کو بتاتا ہوں جس کے ساتھ اثرات کا معاملہ ہوتا ہے، میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعویذات منگوا لیں۔ ویسے اپنا نام بتائیے، پہلے میں چیک بھی تو کر لوں۔ جی میرا نام آمنہ ہے، اور ہم بہن بھائیوں کے آپس میں۔ اچھا آمنہ، والدہ کا نام بتائیے۔ رحمان بی بی۔ رحمان بی بی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں تلنگانہ سے بات کر رہی ہوں۔ پہلے میرے بھائی کے بارے میں بتایا تھا تو اس کو بھی اثر ہے، آپ نے بتایا تھا۔ تو تعویذ منگوایا اس کے آپ نے؟ نہیں، آپ نے وظیفہ بتایا تھا تو وہ میری تو کر بہن رہے ہیں۔ تعویذ بھی منگوایا کریں۔ یہ جو نمبرز میں ہمارے جو چلتے ہیں نا، کانٹیکٹ فار اقبال بابا کے نام سے، اس پہ رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوایا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تعویذ بھی پلائیں، وظیفہ بھی پڑھیں، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کے نام سے کیا مسئلہ ہے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب نے 2 ہفتے پہلے کال کری تھی، آپ میری بچی کا مس کیریج ہوا تھا، تو آپ یوٹیوب پہ جا کے وہاں پہ کاغذات ڈالنے بولے تھے۔ بابا صاحب آپ وظیفہ نہیں دیے، میں ای میل کری تھی واٹس ایپ پہ آپ کے، اچھا واٹس ایپ میں بھی گئی تھی، آپ کا جواب بھی نہیں آیا بابا صاحب۔ کہاں سے؟ نہیں دیے بابا۔ انڈیا سے بات کر رہے ہیں؟ جی بابا صاحب۔ تو مس کیریج کب ہوا تھا اس کا؟ اس کا 2 مہینے پہلے بابا صاحب۔ 2 مہینے پہلے۔ نام کیا ہے بچی کا؟ سمرین سلطانہ۔ سمرین سلطانہ کی والدہ؟ سیدہ قمر۔ سیدہ قمر؟ ہاں بابا صاحب۔ سیدہ قمر، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں جاوید اقبال بات کر رہا ہوں، کوئٹہ سے جناب۔ جی جاوید اقبال بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی جی میرا مسئلہ ہے۔ امی کا نام بتائیے۔ حیات خاتون۔ خاتون؟ حیات خاتون۔ حیات خاتون، ٹھیک ہے۔ کیا مسئلہ ہے جاوید بھائی؟ میرا تقریباً 9.5 سال شادی کو ہو رہا ہے، اولاد بھی نہیں ہے۔ وائف کا نام بتائیے۔ حمیدہ بی بی۔ حمیدہ بی بی کی والدہ؟ ناز بی بی۔ ناز بی بی، ٹھیک ہے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی بول رہے ہیں۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اتنا وقت نہیں ہوتا لائیو میں، پہلے سے ساری چیزیں سمجھ لیں۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میری باجی کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو پا رہی۔ نام بتائیے۔ مقدس نذیر۔ مقدس کی والدہ؟ ارشاد بی بی۔ ارشاد بی بی، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھ کے رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ آپ نے کہاں کال کی ہے؟
لگتا ہے کسی رشتہ دار کے گھر کال ملائی آپ نے بھول گئی ہیں. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. والسلام. جی جی بابا. اوہو کال ڈراپ ہو گئی, لگتا ہے کچھ مسئلہ ہے. خیر اللہ کریم انشاءاللہ تعالی. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جی. جی کون اور کہاں سے؟ میں گجرا والے تو بولن دیا سر جی. میں تے پروگرام ٹی وی تے ویکھن دیا تہاڈا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تے میں ہاسی بھی رابطہ کر ہی لئیے انہاں نال مولوی صاحب. نام بتائیے. میرا نام شہزاد احمد ہے. شہزاد بھائی آپ کی ممی کا نام بتائیں. اللہ رکھی ہے میری امی کا نام. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے سر جی میرا دل دے کام نہیں کرتا ہے. ماشاءاللہ 4 میرے بچے نے, سمجھ نہیں لگتی. اچھا کام میں آپ کا دل نہیں لگتا؟ نہ کام سے دل لگتا ہے, بے چینی جی. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں, دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے, واپس آتے ہیں. مدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں, اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بارہا کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. جب سوال ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے جب جواب پہ جائیں گے تو آپ اپنی آواز کو خود سن لیجئے گا انشاءاللہ تعالی, اور اپنا سوال بھی سن لیجئے گا. مگر کال کے وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیا کریں. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں, اس لیے کہ کچھ کالز کے بعد انشاءاللہ آپ کو وظائف بتاتا ہوں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوں گے, ان کو بھی لکھ لیں. اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا کے نام سے انشاءاللہ سرچ کریں گے, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. بابا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ ہمارے محلے والے نا لڑتے رہتے ہیں ہر وقت. محلے والے لڑتے ہیں؟ کون سے علاقے سے کال کر رہی ہیں آپ؟ لاہور سے. اب دیکھیں محلے میں عملیات کا قانون تو ایسا ہوتا ہے نا, نام سے عمل چلتا ہے. اب پورے محلے کے نام تو آپ مجھے یہاں لائیو میں دے نہیں سکتی, تو گھر کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بتا دیجئے. محلے کے لیے میرے نمبرز آن ایئر ہوتے ہیں, ان پہ کال کر لیجئے گا انشاءاللہ, یا واٹس ایپ بھیج دیجئے گا. جو زیادہ جو خطرناک لوگ ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے والے, ان کے نام بھیجیے گا انشاءاللہ, ان کے لیے کچھ کر دیں گے. تو کوئی بھی نہیں ہے اس لیے میں. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا محلے میں تو بس ہم سرجانی میں 7D میں رہتے ہیں, ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے والا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میرے نمبر پر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ, اس کا حل بتائیں گے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ فرمائیے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی وہ اقبال بابا سے بات کرنی ہے. اقبال بابا عرض کر رہا ہوں, فرمائیے. جی وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی, وہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ کوئی 7-8-9 سالوں سے میدے کا بھی میرا پرابلم رہتا ہے. نام تو بتائیے. نام بتاؤ. نائلہ پروین. اور امی گھر کا؟ پہ مجھے نورین بولتے ہیں, گھر پہ نورین بولتے ہیں. امی کا نام؟ امی کا نام جمیلہ خاتون. اچھا کب کال کی تھی آپ نے؟ میں نے آپ کو کال کی تھی 3 ہفتے پہلے نا. تو تعویذ بتائے تھے آپ کو, کوئی وظیفہ تو بتایا آپ نے تھا؟ وظیفہ بتایا تھا. جی آپ نے بتایا تھا ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے پینا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ بتایا تھا. اور سورہ عصر 3 بار پڑھ کے آپ نے کہا تھا انگلی پہ دم کر کے پیشانی پہ پھیرنا ہے. ابھی آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ معدے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ معدے میں بھی مطلب تکلیف ہے کم ہے, اور سر کا اور درد ہے نا تقریباً. میں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہوگا کہ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا. اللہ آسانی عطا فرمائے. تو آپ نے تعویذ نہیں منگائے, بہرحال وظیفہ پڑھتی رہیے, تعویذ منگوا لیجئے انشاءاللہ. میں حساب دوبارہ دیکھتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میرے بابا کا مسئلہ ہے. نام بتائیے. ان کا نام نور زمان ہے. نور زمان. نور زمان کی امی؟ نذیر بیگم. نذیر بیگم. کیا مسئلہ ہے؟ جی پہلے میرے بابا کا انہیں ہارٹ پرابلم تھا, اب میرے کا مسئلہ ہے, اور اب 2-3 دن میں ان کو ہچکی لگی رہتی ہے, وہ نہیں ٹھیک ہو رہی. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ساریاں سے بات کر رہی ہوں.
ٹھیک ہے، میں وظیفہ بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے گا، صحت دے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی جی، ہم نے آپ کو اس لیے کال کیا کہ ہمیں کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ دے۔ کون کرتا ہے کاروبار؟ ان کا نام بتائیے۔ میرا ہسبینڈ ہے، ان کا نام تو بتا دیں۔ فضل ہادی۔ کیا نام ہے؟ فضل ہادی۔ فضل ہادی۔ فضل ہادی۔ اور ان کی امی کا نام؟ نور الخدا۔ نور الہدیٰ۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ 4 سے۔ 4 سے۔ آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، بہت شوق سے دیکھتے ہیں پروگرام کو، مگر عمل نہیں کرتے، آواز کھولی ہوئی ہے ٹیلی ویژن کی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کون؟ سر میں سلیم اختر بات کر رہا ہوں، میری وائف ہے روشن آرا، جی، ان کی اور امی؟ ان کی والدہ کا نام ہے زبونسا۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ تو ہے؟ وہ پریشان رہتی ہے، ایک تو بیماری رہتی ہے مسلسل، اور دوسرا کوئی بھی کام کرتی ہے تو اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ میں بتاتا ہوں سلیم بھائی، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کالر اور شامل کرتے، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی وسیم بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی وسیم بھائی، میں ایک تو پوچھنا چاہتا ہوں اپنی طبیعت کے بارے میں، کوئی 15 دن ہو گئے۔ امی کا نام بتائیے۔ ممتاز امین۔ ممتاز، اچھا۔ اور دوسرا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا میں اپنے کام کے بارے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کاروبار کے، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب بھی لگاتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ رب کریم آپ کی اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ تو کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ وظائف آپ کو بتاتے ہیں، لکھیے گا۔ اور بارہا میں نے عرض کیا ہے، میرے وظائف نماز کی پابندی کے بغیر، یعنی کوئی نماز اگر نہیں پڑھتا، صرف وظائف پڑھتا ہے، ایسے بہن بھائیوں کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بشرا نورین بنت عزیز النساء، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو آپ بیمار رہتی ہیں، دوسرا آپ کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا، اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، عشاء کے بعد 512 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سعید میرے بھائی، آپ نے اپنے بھائی محمد انیس بن کنیز اختر کے متعلق اور کنیز اختر بنت مہتاب بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ دونوں گھر میں رہتے ہیں تو بیمار رہتے ہیں، اور گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کو کچھ سکون مل جاتا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، دونوں کے ساتھ شاید گھر کا کوئی معاملہ ہو، گھر میں کوئی اثرات ہوں، تو اپنے گھر کا ایڈریس میرے نمبرز پہ ضرور بھیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب بھی دیں گے اور اس کا حل بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتایا جائے گا۔ سکندر اقبال بن مسرت بی بی اور شیزہ بنت ارشاد بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 1.5 سال ہو گئے شادی کو، ایک بچی بھی ہے، مگر یہ خرچہ نہیں دیتے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں، آپ کے ستاروں کا مسئلہ ہے۔ بہت احتیاط سے زندگی کو گزاریں، لڑائی جھگڑے بالکل بھی نہ کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ خود پڑھیں، پانی بدم کر کے پلائیں بھی، خود بھی پی لیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ قیصر میرے بھائی، آپ نے اظہر بن پروین کے متعلق پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے بھائی کے ساتھ، ان کا ذہنی مسئلہ ہے، اور ذہنی توازن ان کا جو پرفیکٹ ہوتا ہے انسان کا، وہ نہیں ہے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ آمنہ بنت رحمان بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن گھروں میں خواہ بیجا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، تو ہمیں ضرور اس احتیاط کو کرنا چاہیے۔ آج اکثریتی طور پہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں، کورس بھی آتی ہیں اس طرح کی کہ رزق میں تنگی ہے، مگر رزق میں تنگی کے جو سبب ہیں، اسباب ہیں، اس پر کسی کی نظر نہیں ہوتی۔ تو یہ اس تنگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے سے رزق میں
تنگی ہو جاتی ہے اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو احتیاط کریں، لڑیں نہ۔ سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھ کر چینی پہ دم کر کے پورے گھر کو پلائیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ سمرین سلطانہ کے متعلق جو بہن اپنے اولاد کے لیے فرمایا کہ کوئی وظیفہ نہیں بتایا تھا، یا مصور یا اللہ، یا مصور یا اللہ سمرین سلطانہ کو 955 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا اور پینا ہے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ جاوید اقبال بن خاتون حیات خاتون، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 9.5 سال ہو گئے آپ کیا اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ جب اولاد کا کسی بہن کا یا بھائی کا مسئلہ ہو، جس کے ہاں اولاد نہیں ہو، اس کو چاہیے کہ میرے تعویذات ایک مرتبہ بذریعہ ڈاک میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہوگا اور اللہ کی عطاؤں سے جلد مراد پوری ہو جائے گی۔ مقدس بن ارشاد بی بی کے رشتے کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 234 مرتبہ 234 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ شہزاد بن اللہ رکھی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام میں دل نہیں لگتا، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، دعا بھی کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ نائلہ پروین بنت جمیلہ خاتون، میری بہن آپ نے فرمایا کہ پہلے وظیفہ آپ نے بتایا تھا وہ پڑھ رہے ہیں اور معدے میں تکلیف ہو رہی ہے، معدے میں فائدہ نہیں ہوا، اثرات آپ کے علم العادات کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا تھے کہ آپ کے اوپر اثرات ہیں، آپ نے تعویذات نہیں منگوائے، بہرحال وظیفہ جاری رکھیے گا۔ اور معدے کی تکلیف کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرموا امرا فانا مبرمون 40 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ نور زمان بن نذیر بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا، اس کے بعد معدہ خراب ہو گیا، ابھی یہ گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے، رب کریم ان کو سکون دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور اگلے دن عشاء تک اسی پانی کو پیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد شفا نصیب ہو جائے گی۔ فضل ہادی بن نور الہدیٰ کے کاروبار کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں ابو کے لیے، یا باسطو یا اللہ 910 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ روشن آرا بنت زیب النساء کے متعلق جو بھائی سلیم اختر آپ نے کال کی ہے کہ یہ بہت بیمار رہتی ہیں اور ذہنی طور پہ بڑی پریشانی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، گھبراہٹ بے چینی بہت ہے، بے سکونی ہے، رب کریم سکون اور چین عطا فرمائے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا انشاءاللہ، اور تعویذات بھی منگوا لیں۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے اور کالز کا سلسلہ بھی کریں گے۔ شامدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا میں آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم نکال کر آپ کو بتاتے ہیں، علم العادات کے ذریعے آپ الحمدللہ عز و جل اس کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم جو ہے وہ ہے اسلم کے نام کا، اور اسلم کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 131، یعنی کہ 131، اور اس کے لیے جو ہمیں رب کریم کے ناموں کا ذکر کرنا ہے وہ ہے یا دیانو یا اللہ، یا دیانو یا اللہ،
262 مرتبہ اسلم نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں گے، رب عز و جل کی رحمت سے انشاءاللہ یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اور اسم اعظم کی بے شمار فضیلتیں علماء دین نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمائی ہیں اور اس کے فضائل لکھے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جتنی دیر ہم رب کے ذکر میں لگے رہیں گے ہم ذکر اللہ میں شمار ہوں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ دنیا میں زندہ ہیں۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ رب کریم ہمیں اسم اعظم بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکام اسلام، احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، ٹی وی کا آواز اس وقت بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو لگ جائے۔ تو دیکھتے ہیں اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی، اقبال بابا صاحب جی۔ جی فرمائیے، آپ کون؟ میں محمد منیر، والدہ نام ہے بشیرہ بی بی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے منیر بھائی؟ فیصلہ آباد تو گل کر رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے منیر بھائی، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ کاروبار اگے جس طرح ٹھیک سے کاروبار بالکل ڈاؤن ہوا اب۔ کیا کرتے ہیں کاروبار کیا ہے؟ کپڑے کی دکان۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، وظیفہ بھی حساب بھی لگاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میں نے اپنے بچوں کے متعلق نام بتائیے۔ میرے 4 بچے ماشاءاللہ سے، 1 بیٹی 3 بیٹے۔ جن کا مسئلہ ہے صرف ان کا نام بتائیے۔ اچھا، میرے 2 بیٹے ہیں جو حافظ قرآن ہے، عمر احمد اور تصدق احمد۔ اچھا، ان کا کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا قرآن پاک۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے صباحت سہیل۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم بچوں کو حفظ میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر۔ جی میں خانے وال سے نا رمشا بات کر رہی ہوں بابا صاحب۔ جی رمشا بولو۔ جی وہ ذرا نا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا، کال کا نا ذرا زیادہ، میں نے نا ذرا گھر کا استخارہ کروانا ہے۔ فرمائیے۔ تو میری والدہ نا کل چھت پہ سے آ رہی تھی، گھر میں نا کوئی اثرات وغیرہ کا مجھے مسئلہ لگ رہا ہے۔ اچھا، تو گھر کا ایڈریس بھی تو بتائیے۔ گھر کا ایڈریس ہے عباس نگر کالونی۔ مکان نمبر کیا ہے؟ مکان نمبر ہے 351، گلی نمبر 6، عباس نگر کالونی، مکان نمبر 306 351 گلی نمبر 6۔ گلی نمبر 6۔ جی تو میری والدہ شہر کا نام کیا ہے؟ شہر کا خانے وال جنکشن ہے یہ تو۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ پریشان نہیں ہو، امی کا مسئلہ میں سمجھ گیا ہوں۔ گھر کو چیک کرنے سے انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی جی میرے بیٹی کا مسئلہ ہے سحر۔ سحر نام ہے؟ سحر کی امی؟ سحر کی امی سلمہ۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ان کی جو ہے شادی کا مسئلہ ہے۔ رشتے نہیں آتے، رشتہ ہو گیا ہے، معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ رشتے آتے ہیں پر جو ہے نا بات نہیں بنتی۔ اچھا، بات نہیں بنتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ دیتا بات کر رہے ہیں کاروبار سے۔ جی اللہ دیتا، آپ کی امی کا نام بتائیے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا ہے۔ اچھا، بیٹے کا نام اور اس کی امی کا نام بتائیے۔ عبداللہ۔ عبداللہ کی امی؟ نصرت بی بی۔ کیا نام ہے؟ نصرت بی بی۔ نصرت بی بی؟ ہاں جی، یہ ضدی بہت ہے، آنکھیں بھی لگدا نہ پڑھائی سے کوئی 7 سال بڑے بھی۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے۔ اور ایک کالر اور شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر جواب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ کون اور کہاں سے؟ یہ کمیرہ سے بات کر رہا ہوں، شاہد آباد ریاض۔
کیا نام ہے آپ کا؟ جی کمبیر والے سے. نہیں آپ کا نام بتائیے. ہمارا نام تو شاید عباس ہے لیکن بھائی کا نام ہے ریاض احمد. اچھا ریاض احمد کے متعلق سوال ہے. جی وہ سعودی عرب رہتا ہے, اس کا کام ہی لگتا, اقامہ نہیں مل رہا. اچھا اقامہ بھی نہیں لگ رہا. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, مگر نام ان کی امی کا ہم لے نہیں پائے, کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال وظیفہ انشاءاللہ اقامے کے لیے بتاتے ہیں آپ کو, تو ضرور پروگرام دیکھتے رہیے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا. وسیم بن ممتاز, میرے بھائی آپ نے فرمایا ایک تو آپ کی طبیعت اچھی نہیں رہتی, اوپر سے کاروباری معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں, اپنے اوپر دم کریں. عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا, رزق میں برکتیں ہو جائیں گی. محمد منیر بن بشیرہ, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں, دکان آج کل اچھی نہیں چل رہی. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. رب کریم کرم فرمائے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اور دکان کے لیے سورہ واقعہ روزانہ 1 مرتبہ رات کو پڑھیں. 4 اگربتی لیں, ان پہ دم کریں پڑھنے کے بعد, اور صبح جب دکان کھولیں, صبح یا دوپہر کو جب بھی کھلے, اس وقت ان اگربتیوں کو جلا کر دکان میں گھما کے کسی ایک جگہ پہ لگا دیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی. عمر احمد اور تصدق احمد بن صباحت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ دونوں بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں مگر مکمل نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کامیابی دے, جلد رب کریم ان کو حافظ قرآن بنائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات, نظر, جادو, بندش کا معاملہ نہیں آ رہا. ان کے اوپر بڑی توجہ دینے کی ہوتی ہے, صرف ان بچوں پہ نہیں, جتنے بھی حفاظ ہوتے ہیں بچے جو حفظ کرنے کے لیے بٹھائے جاتے ہیں, ان کے اوپر اسپیشلی توجہ دی جاتی ہے کہ یہ برے دوستوں میں نہ جائیں, برے بچوں میں نہ بیٹھیں, فالتو کام میں نہ لگیں. اس لیے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کا دور ہے اور ہر موبائل میں گیمز بچے بہت کھیلتے ہیں, تو ان کے اوپر توجہ دیں تاکہ یہ حفظ کر سکیں. میرے حساب سے کوئی روحانی طور پہ ان کی رکاوٹ نہیں ہے. اور یا علیم یا اللہ 150 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلایا کریں. اللہ کے عطاؤں سے کرم ہو جائے گا. عباس نگر کالونی, مکان نمبر ہے 351, گلی نمبر 6, کھانے بال. میری بہن رمشا آپ نے جو پوچھا ہے کہ امی اوپر چھت پر گئی تھی, کوئی مسئلہ ہوا ہے, میرے علم العادات کے حساب سے گڑبڑ نظر آ رہی ہے. لوبان اور اجوائن لے لیں آدھا پاؤ, اور اس کے اوپر سورہ جن اور سورہ مزمل 1 مرتبہ پڑھ کر دونوں صورتوں کو لوبان اجوائن پر اگربتی پہ دم کر لیں. اپنے گھر میں دھونی لگائیں 15 دن تک یا 10 دن تک. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ سب کچھ دور ہو جائے گا اور رحمتیں نازل ہو جائیں گی. سحر بنت سلمہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ رشتے بہت آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 268 مرتبہ 268 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں, اور تعویذات بھی نمبروں پہ رابطہ کر کے منگوا لیجئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا. اللہ دیتا میرے بھائی آپ نے عبداللہ بن نصرت کے متعلق پوچھا کہ یہ 7-8 سال کا بچہ ہے, آپ کا بہت ضدی ہے اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. اپنی وائف کو یعنی عبداللہ کی والدہ کو بولیں کہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلایا کریں, اور بچے کے اوپر بھی دم کیا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا, اور تعویذات بھی منگوا لیں. پڑھائی کے لیے, حفاظت کے لیے رب کریم کرم فرمائے گا. شاہد میرے بھائی آپ نے ریاض احمد کے متعلق پوچھا, سوال کیا تھا, سعودی عرب میں اور اقامے کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا, کال آپ کی ڈراپ ہو گئی, والدہ کا نام نہیں لے پائے. بہرحال ریاض احمد کے لیے میں وظیفہ بتا رہا ہوں, ریاض بھائی کو بولیں عشاء کے بعد 1011 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کر دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہو جائے گی. اور الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات دے دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام روحانی دنیا کے آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں,
اور یقینی طور پر رب کریم کی بارگاہ سے ہمیں یقین کامل ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں رب عز و جل ضرور الحمدللہ قبول فرمائے گا۔ ظہور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بعض دعاؤں کا ظہور دنیا میں نہیں ہوتا، مگر مومن کی ہر دعا رب کریم قبول فرماتا ہے۔ تو جو رب چاہتا ہے اس کو ظہور پذیر فرما دیتا ہے، جس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے یا اس پروگرام میں کوئی مسنگ ہو گئی ہے، مطلب کسی نے پروگرام اپنا سوال نہیں دیکھا، تو ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروگرام کو 1 گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہے، رب کریم مسلمانوں کی تکلیف سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، رزق میں تنگیاں ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے تمام مسلمانوں کے حال پر نظر کرم فرما۔ اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔